میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے جب امی نے میرے سامنے ماریا کا نام لیا کہ وہ میری شادی ماریا سے کرنا چاہتے تھے، جس میں لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہر وقت گھر میں ادھم مچائے رکھتی تھی، اسے دیکھتے ہی میری شکل پہ 12 بج جاتے تھے۔ مجھے اس لڑکی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے امی کے سامنے صاف اور 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ مجھے بیوی رومانس کے لیے چاہیے، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں چاہیے۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میچیور ہو، میرے جذبات کو سمجھے، جس کے ساتھ مجھے ہر بات کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ امی میری بات سن کے بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی اٹل انداز میں بولی، وہ میری مرحومہ کزن کی بیٹی ہے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے جتنا تم اسے بنا رہے ہو شہوار۔ میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، امی میں خود دیکھ چکا ہوں کہ وہ کتنی بڑی ہے، بچوں کی طرح بارش میں اچھل اچھل کے نہا رہی تھی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں، میں ایسی بچکانہ حرکتیں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اسے سہارا دینا ہے تو شوق سے دیں، لیکن اسے میرے سر کا ڈھول مت بنائے۔ اگر آپ کو میرے مطابق لڑکی نہیں مل رہی تو میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں۔ امی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ بولی، شادی تو تمہیں ماریا سے ہی کرنی پڑے گی اور ہر حال میں کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہی ایموشنل بلیک میلنگ۔ میں اپنی ماں کی ضد سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بحث کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں، لیکن میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے سمجھا دیجیے گا کہ اسے میرے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سب کچھ سن رہی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر وہ لڑکی کھڑی ہے، جسے میں پہلے ہی کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، اور جسے میں نے کل شام ہی اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ کل ہی کی تو بات تھی، جب میں آفس سے واپس آیا تو باغیچے میں لگے درخت پر کسی لنگور کی طرح چڑھ کے امرود توڑ رہی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ جیسے میں نے درخت کے اوپر دیکھا تو میں چلا کے بولا، جاہل گنوار لڑکی، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ بچی ہو کیا؟ نیچے اترو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے دوپٹے میں رکھے امرود نیچے پھینک دیے اور ان میں سے 2-3 میرے سر پہ لگے۔ وہ گھبرا گئی۔ جیسے وہ درخت سے نیچے اتری، میں نے اس کا کان پکڑ لیا۔ شہری بھائی پلیز میرا کان چھوڑ دیں، اللہ قسم بہت درد ہو رہا ہے۔ مگر میرا غصہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے کے آیا اور کان چھوڑتے ہی بولا، عقل کیا بیچ کھائی ہے تم نے؟ جب سے ہمارے گھر آئی ہو ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے، جیسے یہ ہمارا نہیں تمہارے باپ کا گھر ہو۔ میرے لفظ خود مجھے بھی سخت لگ رہے تھے، مگر غصے میں انسان کہاں سنتا ہے۔ دیکھو، میں امی نہیں ہوں جو تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کو مسکرا کے نظر انداز کر دوں۔ میں شہوار ہوں۔ آئندہ تمہیں یوں جاہلوں کی طرح بندر بنے درختوں پہ چڑھتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چیخ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، سمجھ میں آئی ہے؟ کیا توڑ دوں گا؟ وہ بے حد سنجیدگی سے بولی، جی ٹانگیں توڑ دیں گے، پھر میں لنگڑی ہو جاؤں گی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاؤں یا آپ نے اور بھی کوئی لیکچر دینا ہے؟ میرا بلڈ پریشر واقعی بڑھ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، میں نے چیخ کے کہا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ امی اس وقت گھر پہ نہیں تھیں، وہ مارکیٹ گئی تھیں اور بارش کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اوپر کمرے میں جا کے وہ لڑکی میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے میری اور میری والدہ کے مابین ساری گفتگو سن لی ہے، اور وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ امی اسے میری بیوی بنانا چاہتی ہیں۔ یوں تو وہ پورے 19 سال کی 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ چند مہینے پہلے ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد پہلے ہی دنیا میں نہیں تھے۔ امی نے رشتہ داری کے ناطے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں جانتا ہوں امی اس سے بہت چاہتی تھیں، ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں، لیکن مجھے اپنے جیسی
میچور سوچ کی لڑکی چاہیے تھی، جو شوہر کو سمجھے، جس کے ساتھ مجھے ہر قدم پہ خود کو روکنا نہ پڑے۔ چھوئی موئی لڑکیوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ امی کی باتوں سے عاجز آ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ماریا خود انکار کر دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اتنا ڈراؤں گا، اتنا دھمکاؤں گا کہ وہ خود ہی شادی سے انکار کر دے۔ وہ ویسے بھی مجھ سے ڈرتی تھی، اسے ہارر موویز سے بھی ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیفارم پہنے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تو میں نے گھڑی دیکھی اور کہا، ناشتہ جلدی ختم کرو، آفس جانے سے پہلے میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کے امی حیران ہوئی اور ماریا کا تو نوالا حلق میں اٹک گیا۔ اتنے آرام سے، اتنے نارمل انداز میں نے تو کبھی اس سے بات کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں شہری بھائی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ امی فوراً بولی، ماریا شہوار کے ساتھ چلی جاؤ۔ امی کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے اپنا بیگ کندھے پہ لٹکایا اور باہر آ گئی۔ میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے آگے کا لاک کھول کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ مجبوراً اسے آگے بیٹھنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، میں نے ماتھے پہ بل ڈال دیے۔ بڑے خطرناک تیوروں سے میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اسے گھور رہا ہوں۔ کہنے لگی، مجھے یوں ڈریکولا کی طرح مت دیکھے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ماریا تمیز سے بات کرو ورنہ۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان بچکانہ حرکتوں سے، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اب میں بچی ہوں تو ایسی ہی حرکتیں کروں گی نا؟ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اتنے لمبے ہیں، تو آپ کے کندھے کے برابر بھی نہیں آتی میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ فوراً بولی، نہیں کوئی مطلب نہیں ہے، آپ گاڑی چلائیں۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پوچھا، کون سا اسکول ہے تمہارا؟ یہ سن کر اسے جیسے کرنٹ لگا، مطلب میں واقعی اسے اسکول کی اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا تھا۔ وہ بولی، میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اچھا، تمہیں دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی، اصل میں امی نے بہت کم عمری میں مجھے اسکول میں ڈلوا دیا تھا، میں اتنی بڑی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بچی ہی ہوں۔ میں نے سیدھی بات کی، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور امی مجھے فورس کر رہی ہیں۔ یہ سن کے وہ اندر سے خوش ہو گئی، جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ وہ بولی، اچھا واقعی؟ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، ویسے میری عمر ہی کیا ہے، البتہ آپ کو کسی سے بھی اب شادی کر لینی چاہیے کیونکہ آپ کی عمر ضرور نکلی جا رہی ہے۔ اگر صحیح عمر میں شادی نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ وہی احمقانہ بات ہے، میں پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، مجھے تم جیسی احمق، بے وقوف اور فضول سی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم امی سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ فوراً بولی، ارے واہ، میں یہ بات کیوں کہہ دوں؟ میں نے دانت بھینچ کے کہا، اس لیے کیونکہ اگر میں یہ بات کہہ بھی دوں گا تو میری ماں میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن وہ تم پہ بڑی مہربان ہے، اس لیے تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں۔ دیکھو، اگر تم نے انکار نہیں کیا تو شادی کے بعد میں تمہیں بہت تنگ کروں گا، تمہارا جینا دو بھر کر دوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ وہ جھٹ سے فوراً بولی، آپ کی ماں تو صرف دھمکیاں دے رہی ہیں، اگر میں نے انکار کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گی؟ میں کون سا ان کی سگی بیٹی ہوں؟ وہ بولتی چلی گئی، آپ خود سوچیں، آپ ان کے سگے بیٹے ہیں اور وہ آپ کو بات نہ ماننے پہ دھمکیاں دے رہی ہیں، مجھے تو سیدھا گھر سے باہر نکال دیں گی۔
اور میں ایک بے آسرا بے سہارا یتیم لڑکی ہوں. میں اس بھرے شہر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے انکار تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا. میں نے اسے یوں دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جاؤں گا. میں نے کہا دیکھو اتنی بھی تم مظلوم نہیں ہو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تم انکار کرو گی تو امی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. پھر میں نے آخری وارننگ دی. میں تمہیں صرف 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. اگر تم نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا. اتنے میں اس کا کالج آ گیا. وہ اتر گئی اور میں وہاں سے چلا گیا. مجھے لگا کہ میری دھمکی کافی ہوگی، لیکن ماریا نے انکار نہیں کیا. چند دن گزر گئے. میں بے حد بے چین تھا، بے حد پریشان تھا، کیونکہ امی تو شادی کی شاپنگ میں لگی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے زیادہ لوگوں کو ویسے بھی نہیں بلانا، اس لیے میں شادی جلدی ہی کر لوں گی. آخر کار شادی 1 ہفتے بعد طے ہو گئی. میں بار بار ماریا کو فون کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی تو بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی. وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ میں انکار کروں، اور میں بھی ضد پہ آ چکا تھا. میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی چاہتی ہے تو میں بھی اس کی چیخیں نکلوا کے رکھ دوں گا. یہ سمجھتی کیا ہے خود کو، میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا. شادی کا دن بھی آ پہنچا. ماریا کو شاید یہ لگا کہ میں انکار کر دوں گا، لیکن میں نے بھی انکار نہیں کیا. مجبوراً نکاح ہو گیا. دلہن بنی وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی. میں غصے سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. میں نے غصے سے کہا، میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ انکار کر دینا؟ وہ فوراً بولی، تو آپ بھی تو کر سکتے تھے. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک یتیم مسکین لڑکی کتنی مجبور ہوتی ہے. وہ جان بوجھ کے مجھے ایموشنل کرنا چاہ رہی تھی. میں نے طنز سے کہا، میں جانتا ہوں تم کتنی معصوم، یتیم اور مسکین ہو. جان بوجھ کے تم نے میری ماں کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کیا ہے، ورنہ میری ماں کو کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اچھی نہیں لگتی. لیکن تم لگ گئی. میں غصے میں بولتا چلا گیا، اس دن تو تم کہہ رہی تھی کہ تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ جھوٹ تھا. تمہاری مجھ پہ نیت خراب تھی. تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا. وہ بالکل بے خوف ہو کے بولی، دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بیوی بننے کا. ارے میرے لیے تو ویسے بھی لڑکوں کی لائن لگی رہتی ہے. یہ سن کے میں چونک گیا. وہ جان بوجھ کے بول رہی تھی. میں ایک لڑکے کو اشارہ کرتی نا تو وہ بارات لے کے پہنچ جاتا. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. کہاں لگی ہوئی ہے لڑکوں کی لائن؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. وہ بڑے فخر سے بولی، کالج کے باہر. ارے کالج کے باہر چھٹی کے وقت جتنے بھی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سب میرے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں. میرے ایک اشارے کے منتظر تھے وہ. پھر اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے بولی، مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کی خواہش ہر لڑکا کرتا ہے. آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں کوئی گئی گزری لڑکی ہوں؟ جی نہیں، بہت مرتے تھے مجھ پہ. میں نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں کہا، اتنے ہی لڑکے تم پہ مرتے ہیں تو پھر کسی لڑکے کو کہنا تھا نا کہ رشتہ لے کے آ جاتا، یا میری ماں کے سامنے کسی لڑکے کا نام لے لیتی تاکہ میری جان تم سے چھوٹ جاتی. بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے میرے گلے کا توق بن گئی ہو. میں بری طرح زچ ہو چکا تھا. ماریا نے فوراً جواب دیا، وہ تو آپ کی ماں کے مجھ پہ بہت احسان ہے، اس لیے مجبوراً مجھے چپ رہنا پڑا. لیکن دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. یہ سن کے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولی، ٹھیک ہے نا، بس نکاح ہی تو ہوا ہے. میں نے دانت بھینچ کے کہا، دیکھو اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑوں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو. میں نے تلخی سے بات جاری رکھی، دیکھو میں نے شادی شکل دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں کی، کیونکہ میرے خیال سے تم کوئی حسین و جمیل قسم کی لڑکی ہو بھی نہیں.
شادی میں نے اپنے سارے ارمان پورے کرنے کے لیے کی ہے۔ یہ سن کے وہ واقعی گھبرا گئی۔ وہ بولی دیکھیں ابھی میرے قریب بھی مت آئیے گا، میں ابھی انڈر 18 ہوں، آپ پہ کیس بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا ایسی کی تیسی تمہاری انڈر 18 کی، تمہیں سب کچھ پتا تھا تب تو انکار نہیں کر سکی تم شادی سے۔ اور ہاں اس دن تو تم کہہ رہی تھی کہ 19 سال 4 ماہ کی ہو گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں زبردستی بیوی بننے والی لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس بار وہ سچ مچ گھبرا گئی، وہ چیخی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، نہ ہاتھ چھوڑوں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا وہ اور زور زور سے رونے اور شور مچانے لگی، لٹ گئی، مر گئی ہے، برباد ہو گئی، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔ میں بری طرح سے بوکھلا گیا۔ میں نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی اور کہا یہ کیا کر رہی ہو تم، پاگل ہو گئی ہو، چپ کرو۔ مگر وہ روتے ہوئے بولی نہیں میں چپ نہیں کروں گی، آپ نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ میں نے جھنجھلا کے کہا شٹ اپ ماریا، منہ بند کرو اپنا۔ میں ابھی مزید کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دروازہ زور سے کھٹکا۔ شہوار کیا کر رہے ہو تم، دروازہ کھولو۔ میں ابھی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ماریا بیڈ سے اٹھی، بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ فوراً امی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کے بولی آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ اس نے اپنی کلائی آگے کی جو اس نے سرخ کر رکھی تھی۔ وہ بولی یہ دیکھیں اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، لگ رہا ہے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی دیکھیں میرا اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے کہ میں یتیم ہو کے آپ کے گھر آئی ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی آپ کا بیٹا کہتا ہے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، تمہارا سانس لینا دوبھر کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ امی کو شدید غصہ آ گیا۔ میں فوراً بولا یہ جھوٹ بول رہی جھوٹی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں نے اتنی زور سے ہاتھ پکڑا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ اس کی کلائی سرخ کیسے ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے اپنی انگلیوں پہ ہلکی ہلکی لپسٹک لگا رکھی تھی اور خود ہی اپنی کلائی کو زور سے پکڑ لیا تھا جس سے انگلیوں کے نشان واضح ہو گئے تھے۔ امی نے نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سوچا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا۔ وہ چیخیں تمہیں تمیز نہیں ہے بیوی کے ساتھ پہلی رات کیسے پیش آتے ہیں؟ پھر سخت لہجے میں بولی آج تو میں اسے اپنے کمرے میں لے کے جا رہی ہوں، لیکن آئندہ تم نے اس کے ساتھ بالکل تمیز سے رہنا ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں تو وہیں ساکت رہ گیا۔ ماریا نے اپنے جعلی آنسو صاف کیے، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ اور میں غصے میں آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بے حد چالاک تھی۔ ولیمے کے دن امی نے مجھے پہلے اچھی خاصی کلاس لی کہ میں ماریا کو کچھ نہیں کہوں گا، تو جا کے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت ملی۔ جب میں کمرے میں آیا تو ماریا نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور بیڈ پہ بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا دھلا ہوا منہ دیکھ کے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بڑے سکون سے بولی دیکھیں میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ میں نے کہا خبردار، دیکھو آج اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں خود ہی چپ ہو گیا۔ وہ مسکرا کے بولی میں جانتی ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی اماں کے سامنے آپ بہت ڈرتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور آپ ڈیمو کل دیکھ چکے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں واقعی اپنی امی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ بولی ذرا ادھر آئیں بیٹھیں، میں نے بہت اچھا پلان بنایا ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا پلان بنایا ہے؟ وہ بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی دیکھیں یہ شادی زبردستی کی گئی ہے، نہ آپ راضی تھے نہ میں نے کہا یہ تو ہے، پھر آگے؟ وہ بولی اب آگے کا سین یہ ہے کہ آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں میں آپ کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں۔ مجھے صرف سہارا چاہیے تھا، مجھے ایک پکی وجہ چاہیے تھی آپ کے گھر میں رہنے کی،
اور وہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح کی صورت میں مل گئی ہے۔ وہ پر اعتماد انداز میں بولی، میں بس نام کی بیوی رہوں گی آپ کی۔ میں نے کہا لیکن میری زندگی میں تو اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کے اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ لی۔ نہ کریں، سچ میں آج تک آپ کو کسی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالی؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ مجھے لڑکیوں میں کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سن کے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں نے گھاس نہیں ڈالی، دیکھو میں بڑا شریف قسم کا لڑکا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے بہت کچھ سکھانا پڑے گا آپ کو۔ دیکھیں میں آپ کا چکر چلوا دوں گی، آپ ٹینشن مت لیں۔ یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، میری 4-5 سہیلیاں ہیں، ٹینشن نہ لیں۔ ان میں سے جو آپ کو پسند ہوگی آپ بس مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کی سیٹنگ اچھی خاصی کروا دوں گی۔ اس نے رازدارانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، جسے میں احمق بچی سمجھ رہا تھا وہ تو بڑی تیز تھی۔ میں نے پوچھا پھر تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی میرا کیا ہونا ہے، میں تو بس اس زندگی جینے کی خواہش رکھتی ہوں۔ دیکھیں ابھی تو مجھے آپ کے گھر رہنے کے لیے ایک مضبوط مکان چاہیے تھا جو مجھے مل گیا ہے۔ پھر وہ بولی اب اگلا سین یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی لڑکی کو پٹا لیں، اس میں آپ کی پوری مدد کر دوں گی۔ میں اپنی دوستوں کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گی، اور پھر آپ اپنی والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ پہلی شادی آپ نے اپنی ماں کی مرضی سے کی تھی، لیکن دوسری شادی آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ میں نے طنز سے کہا ہاں، اور جیسے میری ماں سن لے گی۔ وہ فوراً بولی کچھ نہیں ہوتا، مرد بنے۔ ارے میں ہوں نا، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اس کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرا کے بولی بس پھر کیا، آپ اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کیجئے گا ایک میچور لڑکی کے ساتھ۔ میں نے پھر پوچھا پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وہ بولی میرا کیا ہونا ہے، کچھ نہیں، جب مجھے کوئی لڑکا پسند آ جائے گا تو میں آپ سے ڈیورس لے لوں گی، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ مجھے اس کی بات اتنی بھی بری نہیں لگی۔ وہ نہ صرف میری مدد کرنے کو تیار تھی بلکہ پورا پلان بھی بنا چکی تھی۔ میں نے کہا اوکے ڈن ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، لیکن دیکھو لڑکی کم عمر نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 22-23 سال کی ہو۔ میں نے اپنی ڈیمانڈ بتائی تو وہ فوراً سے بولی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس موبائل میں پورا البم ہے لڑکیوں کا، بس آپ ہاتھ تو رکھیں، یوں سیٹ کروں گی آپ دیکھنا، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی کئی سہیلیوں کی اس نے تصاویر دکھائیں، جن میں کچھ اس کی سینئر کلاس کی اسٹوڈنٹس بھی تھیں، ویسے بھی وہ بہت ہی جلد دوستیاں کر لیتی تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی، اس کا نام نور تھا۔ ماریا کہنے لگی بس ٹھیک ہے، فائنل ڈیل ہو گئی، میں اس لڑکی کے سامنے آپ کی بہت تعریفیں کروں گی، وہ تو ویسے بھی مر مٹے گی آپ پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب اٹھو شاباش، جا کے صوفے پہ جا کے سو۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے صوفے پہ جا کے سو جاؤں، ایک تو میں آپ کی خاطر اتنا کچھ کر رہی ہوں، اس لیے صوفے پہ آپ سوئیں گے، میں بیڈ پہ سوؤں گی۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پہ لیٹ گیا۔ لیکن اسی وقت عائشہ نے اپنی دونوں چٹیاں کھولنی شروع کر دی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بال کھول کے سوتی تھی۔ جب میں نے اس کے لمبے گھنے بال دیکھے تو کچھ پل محویت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی اتنی بھی عام شکل و صورت کی نہیں تھی جتنا میں سمجھ رہا تھا، البتہ 2 چٹیوں میں عجیب سی لگتی تھی، لیکن کھلے بالوں میں اچھی لگ رہی تھی، اور لمبے بال میری بہت بڑی کمزوری تھی۔ جیسے ہی ماریا کی نظر مجھ پہ پڑی اور اس نے مجھے اپنی جانب یوں دیکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً بال لپیٹ کے جوڑا بنا لیا، پھر میری مخالف سمت میں کروٹ لے کے لیٹ گئی، اپنے اوپر کمبل بھی لے لیا۔ بہرحال اگلے روز جب میں آفس سے آیا تو کھانا کھا کے کمرے میں آیا
تو ماریا اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا انسان ہے، جو بھی اس سے شادی کرے گی بس بے حد خوش رہے گی. نہیں نہیں، ارے میں تو اس کے بارے میں سیریس ہی نہیں تھی، اور نہ وہ میرے بارے میں تھا، بس اس کی والدہ کی وجہ سے شادی کرنی پڑی. دیکھو نور ہیرا ہے، ہیرا. اگر ایک بار تم مان جاؤ تو تمہاری زندگی سکھوں سے بھر جائے گی. تم کہو تو میں فون پہ بھی بات کروا دیتی ہوں. میں کچھ نروس سا ہو گیا، یوں اچانک کسی لڑکی سے بات کرنے پہ گھبراہٹ ہو رہی تھی. آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا. وہ کہنے لگی بات تو کر کے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کھا تو نہیں جائے گا. میں 4 دن سے اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہوں. مجال ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو. بہت نیک اور شریف انسان ہے. لو بات کر لو. دیکھو میری بات سن لو، انکار مت کرنا پلیز. صرف 10 منٹ بات کر لو. اچھا ٹھیک ہے، 10 منٹ نہیں تو 2 منٹ تو بات کر سکتی ہو نا. وہ جیسے نور کی منتیں سماجتیں کر رہی تھی. پھر ماریا نے فون میری طرف بڑھا دیا. میں ہچکچا رہا تھا کہ بات کیا کروں، کیونکہ لڑکیوں سے بات کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا. آفس میں بھی اپنی ماتحت کام کرنے والی لڑکیوں کو میں زیادہ تر ڈانٹتا ہی تھا. بڑی مشکل سے میرے حلق سے ہیلو نکلا. وہ لڑکی بھی نروس تھی. کہنے لگی آئی ایم سوری، پتہ نہیں شاید ماریا پاگل ہو گئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ سے کیا بات کروں. کیا جو ماریا کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال 2 منٹ کی الیک سلیک کے بعد اس نے فون پہلے ہی بند کر دیا. ماریا مسکرائے جا رہی تھی. پھر بڑی بے تکلفی سے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا. ہاں بھائی شیری بھائی، آواز اچھی ہے نا لڑکی کی؟ ارے دیکھنے میں بھی بڑی مست چیز ہے. اس کے اس انداز پہ میں نے اسے حیرت سے دیکھا. پھر اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں، کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، ایسی حرکت میں نے پہلے کبھی نہیں کی. وہ کہنے لگی ارے کچھ نہیں ہوتا، شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، گھبراتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، لڑکی پٹ جائے گی. میں ہوں نا، میں کس لیے ہوں. آپ نے ٹینشن لینی ہی نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں کریے گا. میں نے کہا میٹھی میٹھی باتیں کیا؟ یہ میٹھی میٹھی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ میری بات سن کے حیرت سے منہ کھول کے اس نے میری طرف دیکھا. کہنے لگی آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ چلے میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ کہیے گا مجھے تو تمہارے بغیر نیند ہی نہیں آتی. جب سے تمہاری تصویر دیکھی ہے مجھے کچھ ہونے لگا ہے. سوتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے تم نظر آتی ہو، جاگتا ہوں تو تم نظر آتی ہو، آفس جاتا ہوں تو ہر لڑکی میں تمہارا چہرہ نظر آتا ہے. میں نے کہا لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی ایسا ہوتا کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بولنا پڑتا ہے، لڑکیاں پٹ جاتی ہیں. دیکھیں میں جو کہہ رہی ہوں نا آپ یہی بولتے جانا، بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی، مجھے پوری امید ہے. میں نے کہا ویسے تم واحد لڑکی ہو جو اپنے ہی شوہر کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے ساتھ افیئر چلانا چاہتی ہے. وہ کہنے لگی بس کبھی غرور نہیں کیا اپنی ان صلاحیتوں پہ. بہرحال ہماری بات چیت اسی موضوع پہ ہوتی رہتی تھی. اس کی دوست نور نے چند دن بعد ہی انکار کر دیا کہ اس کا ایک اور اچھا رشتہ آ گیا ہے اور اس کے گھر والے کبھی بھی اسے کسی دوسری جگہ بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ سن کے ماریا بڑی مایوس ہوئی، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اسی طرح سے ماریا نے 3-4 لڑکیوں سے بات چیت کی لیکن سب نے انکار کر دیا. میں نے کہا تمہارا یہ آئیڈیا ایک دم فلاپ نکلا ہے، تم کسی کام کی لڑکی ہو ہی نہیں. وہ کہنے لگی میں نے تو اتنی کوشش کی. میں نے کہا بیوقوف لڑکی، کوئی لڑکی بٹوارا نہیں چاہتی. وہ کہنے لگی مجھے تو آپ چاہیے ہی نہیں ہو، میری طرف سے تو وہ پورے کا پورا رکھ لے، میں نے آپ کا کیا کرنا ہے، اچار تھوڑی ڈالنا ہے. ساتھ ساتھ انگلیاں چٹک رہی تھی. میں نے کہا تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ اس نے کہا پڑھنا چاہتی ہوں میں اس لیے، لیکن
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لو، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال ہمارے درمیان بے تکلفی ضرور ہو چکی تھی، بات چیت کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک بار شدید سردیوں میں تیز طوفانی بارش ہوئی، اور وہ بھی رات کے وقت۔ ایک دم بارش کی آواز سن کے ماریا نے دیکھا تو میں بھی سو رہا تھا، رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن وہ بارش کی دیوانی بنا سوچے سمجھے بارش میں نہانے لگی۔ اس کے گنگنانے کی آواز پہ میری آنکھ کھلی، یوں لگ رہا تھا جیسے باہر لان میں کوئی گانا گا رہا ہو۔ جیسے میں نے صوفے کے پیچھے کا پردہ ہٹا کے نیچے دیکھا تو وہ پاگل لڑکی بارش میں ہاتھ پھیلائے نہا رہی تھی، ساتھ میں گانا گا رہی تھی۔ جیسی میں نیچے اترا، میری آواز سن کے وہ ٹھٹک سی گئی، اس کی سریلی آواز سن کے اور اسے یوں بارش میں نہاتے دیکھ کے پہلی بار میرے سینے کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ بے خودی سے میرے پیر ماریا کی جانب اٹھنے لگے۔ برستی بارش میں میں چلتا ہوا لان میں آیا، ورنہ بارش میں نہانے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میں اس کی آواز سن رہا تھا، وہ آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھ پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کے میرے سینے میں ہلچل مچی ہوئی تھی، اس کا بھیگا وجود، لمبے بال، میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی میں اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، میں خود بھی بھیگ چکا تھا۔ جیسے ہی ماریا کی آنکھیں کھلیں اور اس نے مجھے اپنے اتنے قریب دیکھا تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں؟ وہ گھبرا کے بولی۔ میں نے کہا گانا بہت اچھا گاتی ہو تم، آواز بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کے مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی اونچی آواز میں گا رہی تھی۔ ایک دم بجلی زور سے چمکی، بادل گرجا اور وہ بے ساختہ میرے سینے سے لگی اور میرے اندر ادھم مچا گئی، بے خودی سے مجھ پہ بھی چھا گئی۔ میں اسے سینے سے لگا کے جیسے ہی اپنے لب اس کی گردن پہ رکھنے لگا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ کے اندر کی جانب چلی گئی، اور میں پہلی بار کچھ دیر برستی بارش میں بھیگتا رہا۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ کمبل لے کے لیٹ چکی تھی۔ میں نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا، لیکن آج میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پہلی بار اپنے جذبات سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی گہری نیند میں گیا تو ہائے ہائے کی آوازیں سن کے میری آنکھ کھل گئی۔ اسے شاید شدید سردی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا ماریا کیا ہوا ہے؟ وہ شاید گہری نیند میں تھی اور کانپ رہی تھی، لیکن اس کے کپ کپاتے ہونٹ اور بکھرے کھلے بال دیکھ کے میں بے قابو ہو گیا۔ میں کمبل میں اس کے ساتھ لیٹ کر منہ تک کمبل اوڑھ چکا تھا، میں اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، میں اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ میں بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، اس کی آنکھ کھلی۔ شاعری یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ مگر بے خودی اور جذبات میں بے بس ہو چکا تھا۔ آج مشکل ہے ماریا۔ پہلی بار وہ بھی کچھ بے بس سا محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میں اس کی گردن پہ لمس چھوڑتا ہوا گردن سے کچھ نیچے کی جانب ہوا تو اس نے مجھے فوراً دھکا دے کے خود سے پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی۔ میں نے کہا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے نا تمہیں، تو میں تمہاری ٹھنڈ کم کر رہا ہوں۔ کم آن ماریا، تنگ مت کرو۔ میں پھر سے اس کے قریب آیا، میری آنکھوں میں اس کے لیے وارفتگی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے سنجیدہ دیکھا۔ وہ بولی دیکھیں آپ کی اور میری کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے بھی تم سے کوئی لڑکی تو میرے لیے پٹ نہیں رہی، اس لیے میں اور صبر نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہو، میں کب تک شرافت دکھاؤں گا؟ کوئی مرد نہیں دکھا سکتا۔ کم آن، تنگ مت کرو۔ میں اس کے قریب آیا تو ماریا فوراً پیچھے ہٹ گئی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔
بخار میں ہونے کے باوجود وہ دور ہٹ رہی تھی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو؟ اس نے کہا ہاں، لیکن میں کسی اور کی محبت ہوں۔ پہلی بار میں نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھا۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس نے کہا نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے کرتی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ صرف آپ کی والدہ کے احسان کے بدلے میں مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑا۔ میں آپ کو نہیں چاہتی، پلیز۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ میں اس کی بات حیرت سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی اور ہے؟ تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا میری مجبوری تھی۔ اگر آپ کی والدہ مجھے باہر نکال دیتی تو میں کہاں جاتی؟ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، وہ اٹلی میں جاب کرتا ہے، 6 ماہ تک واپس آ جائے گا۔ پلیز آپ مجھے صرف 6 ماہ تک یہاں رکھ لیں، جیسے ہی وہ آئے گا میں چلی جاؤں گی۔ اس نے جلدی سے خود کو دوپٹے میں لپیٹا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شرارتیں کرنے والی، الٹی سیدھی حرکتیں اور بچکانہ حرکتیں کرنے والی یہ لڑکی اس قسم کی بات بھی کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب میں اسے چاہنے لگا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ ماریا، میں کچھ نہیں جانتا، سمجھی نا تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پہ۔ تمہیں اگر کوئی اور پسند تھا تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم ایک ساتھ ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے دل میں تمہیں جگہ دے بیٹھا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھی کافی سنجیدہ تھا، لیکن ماریا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، مجھ سے دور رہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ میں اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا تھا اس لڑکی نے میرے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ میں دوبارہ جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اسے بہت چاہنے لگا تھا، میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے بہت بڑے مقام پہ لا کے مجھے دغا دی تھی۔ وہ دراز سے خود ہی دوا نکال کے کھانے کے بعد بیڈ پہ کمبل لپیٹ کے سو چکی تھی، اور میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ میں اس کے بعد سویا نہیں تھا، یوں ہی جاگتا رہا۔ صبح میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ فرحین بیگم بولی، ارے کیا ہوا بیٹا، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ لگتا ہے کل رات تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہاں، موسم بھی تو کافی اچھا تھا۔ وہ جان بوجھ کے مجھے چھیڑ رہی تھی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ مجھ پہ کیسی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ پہلے تو یہ لڑکی مجھے بالکل پسند ہی نہیں تھی، اور اب جب میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کچھ محسوس کرنا شروع کیا تو اس نے جو بم پھوڑا، اس کے بعد میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ بہرحال اس روز جب میں آفس سے واپس آیا تو ماریا اپنے کمرے میں ہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر جانے لگا تو ماریا نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے بارے میں بتائے، اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں پاکستانی معاشرے کے مطابق بات کروں تو جانتی ہو نا، پاکستانی معاشرے میں مرد ایسی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چلو اگر میں ایسا نہیں بھی کرتا تو بھی ایک شوہر ہونے کے ناطے میرا اتنا تو حق ہے کہ میں تم سے ناراض ہو سکوں۔ میں بے غیرت تو نہیں ہوں جو چپ چاپ تمہارے منہ سے یہ سب سنتا رہوں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر جا چکا تھا اور ماریا سر جھکا کے رہ گئی تھی۔ بہرحال 2-3 دن تک ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہی خاموشی رہی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، کسی اور کو پسند کرتی ہو، تو بہتر ہے کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ بار بار میرے سامنے رہ کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے اس رشتے سے اب الجھن ہونے لگ گئی ہے۔ تم اس لڑکے کو کال کرو، اسے بلاؤ اور اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ۔ امی کو میں سنبھال لوں گا۔ میری بات سن کے وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ آج ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور ایک بار پھر 2 چٹیاں بنا کے نکلی تھی۔ میری بات سن کے کہنے لگی، ایسے کیسے، میں کہاں چلی جاؤں گی؟ وہ تو اٹلی میں ہے، اب میں تو اٹلی جانے سے رہی۔ جب وہ 6 مہینے بعد واپس آئے گا تو پھر میں جاؤں گی اس کے پاس۔
اپنے خوابوں کے شہزادے کے پاس اپنی حسین زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ وہ جس طرح سے مسکرا کے بول رہی تھی، مجھے اپنا دل کرچی کرچی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کم از کم میں اس لڑکی کو اپنے سامنے یہ سب کچھ کہتے تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اٹلی لے جا سکتا ہوں، اس لڑکے سے تم خود بات کرو، میل ملاقات کرو، اور میں تمہیں اس کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا، لیکن مزید یہ سارا ڈرامہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت برا پیش آئیں گی۔ ایک پل کو ماریا کچھ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک دفعہ اس سے بات کر کے پوچھنے تو دو۔ میرے سامنے ہی ماریا نے اس لڑکے کو کال کی جس کا نام غفران تھا۔ غفران نے کال اٹھائی تو ماریا نے اسے بتایا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے اور وہاں پہ وہ دونوں نکاح کر لیں گے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن فوراً ہی اس نے کال کاٹ دی، کہنے لگا سگنل نہیں آ رہا، مسئلہ آ رہا ہے، میں ذرا مصروف ہوں، تمہیں فری ہو کے کال کرتا ہوں۔ مگر اس کے بعد ایک ہفتہ گزر گیا اور دوبارہ اس کی جانب سے کوئی کال نہیں آئی۔ اس روز میں آفس سے جلدی آ گیا تھا، امی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، پہلے تو بڑا ہنستی کھیلتی رہتی تھی، پورے گھر میں ادھم مچا کے رکھا ہوتا تھا، لیکن اب ایک دم سے اس قدر سیریس ہو گئی ہے جیسے پتہ نہیں اس پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کہیں تم نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں نے کیا کہنا ہے اسے، مجھے تو خود اس کی سمجھ نہیں آتی، شاید وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کر دی۔ میری بات پہ امی بھی کچھ سوچنے لگی، کہنے لگی ہاں یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ تم دونوں کی عادات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں میچیور سنجیدہ لڑکیاں پسند تھیں اور وہ ہر وقت شرارتی ہنستی کھیلتی تھی، لیکن دیکھو اب تو وہ 5 مہینوں سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، اب تو تمہارے انداز میں ڈھلنے لگی ہے، اب تو وہ پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی، کافی سلجھتی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت تو میں ہی جانتا تھا کہ آخر سلجھنے کی وجہ کیا ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کہنے لگی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے میں بہت بیزی ہوں۔ میں نے سرسری سا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بیزی ہو، مصروف ہو، اس لیے تمہیں ٹائم نہ دے پا رہا ہو، مگر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں باہر لے کے چلتا ہوں، آئس کریم پارلر جائیں گے، لانگ ڈرائیو کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے تو تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا۔ میں بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا اور وہ بھی سوں سوں کرتی آنکھوں کو صاف کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تیار ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی چٹیا کس کے باندھ رہی تھی جب میں نے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، ہر وقت 2 چٹیا بنا کے ہاتھی کی طرح کان لٹکا کے پھرتی ہو، کبھی ان بالوں کو کھلا بھی چھوڑ دیا کرو۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی دونوں چٹیاں کھولیں اور وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بال کھولنے کے بعد میں نے خود کنگھی کر کے اس کے بال ٹھیک کیے، پھر میں نے کہا کہ اب ٹھیک کرو بالوں کو اور آ جاؤ باہر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کے میں ایک پل کو محو ہو گیا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی اس میں ایک الگ دلکشی تھی۔ وہ میرے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، میں اسے آئس کریم کھلانے لایا، مگر اس نے کہا کہ آئس کریم میں کھاؤں گی لیکن پہلے بھوک لگی ہے، کیا صرف آئس کریم پہ ٹرخائیں گے، بریانی سیخ کباب نہیں کھلائیں گے، وائٹ قورمہ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ میں مسکرا دیا، اسے شہر کے مشہور ریسٹورینٹ میں لے آیا، کھانا کھانے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں کیوں اپنے رشتے سے دستبردار ہوں، کیوں چھوڑوں ماریا کو، لیکن اگر میں زبردستی کرتا تو وہ مجھے برا بھلا سمجھتی رہتی، اس لیے میں نے کچھ دماغ سے کام لیا، اور اسے ہارر مووی سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک ساتھ مووی دیکھتے ہیں، اور اگر تم نے وہ مووی بنا آنکھ جھپکائے دیکھ لی تو میں تمہیں اٹلی لے کے جاؤں گا اور غفران کے پاس بھی لے کے جاؤں گا۔ یہ سن کے وہ خوش ہو گئی اور مان بھی گئی۔ میں نے مووی لگائی، بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی مووی شروع ہوئی تو وہ کہنے لگی یہ تو ہارر ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، کیا غفران کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی میں ہارر مووی کسی کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔
میں نے کہا غفران سے ملنا ہے نا تو مووی تو دیکھنی پڑے گی. وہ ٹاپ 10 ہارر موویز میں سے ایک تھی. بہت ڈراؤنی تھی. مووی دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ لگ چکی تھی. میں نے اسے خود سے پیچھے کیا. میرے ساتھ کیوں چپک رہی ہو؟ پیچھے ہٹ کے دیکھو. وہ پیچھے ہٹ گئی، مگر جیسے یہ خوفناک شکل اچانک سے LED کی بڑی سی اسکرین پہ نظر آئی، بے ساختہ وہ مجھ سے لپٹ گئی. شہری، مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ تم مجھے شوہر تھوڑی سمجھتی ہو جو میں تمہارا ڈر دور کروں. فلم دیکھو جانے من، اگر اپنے عاشق سے محبت ہے تو، ورنہ میرے پاس رہنا پڑے گا، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا. ماریا کہنے لگی آپ اچھا نہیں کر رہے. میں نے کہا چھوڑو مجھے، اتنا زور سے چپکو گی تو پھر. میں نے بات ادھوری چھوڑ دی. اسی وقت ایک خوفناک آواز گونجی اور وہ مزید مجھ سے لپٹ چکی تھی. شہری، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے نہیں دیکھنی فلم. لیکن میں نے وہ فلم بند نہیں کی تھی. میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. آج کے بعد تمہیں ڈر نہیں لگے گا. اسکرین پہ فلم چلتی رہی اور ہمارے بیچ فاصلے ختم ہوتے چلے گئے. فلم ختم ہوتے ہی وہ میرے پہلو سے لگی سو چکی تھی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی، نظریں چرا رہی تھی. میں نے کہا ڈر کچھ کم ہوا تمہارا؟ میری بات سن کے اس نے مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھا. میں مسکرانے لگا. جانے من تم رات کو خود میرے پاس آئی تھی، اس لیے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے. میں نے کہا دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، اب بھول جاؤ غفران کو. وہ کہنے لگی آپ کی خاطر میں اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہوں. وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہ کہنے لگی مجھے میچیور اور سنجیدہ ہونے کے لیے بھی نہیں کہیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں. میں نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا. اور کیوں کہوں گا؟ اور تم بھی وعدہ کرو کہ تم بھی کبھی غفران کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاؤ گی. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ بدلیں گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا نہیں. میں اسے ہنی مون پہ بھی لے کے گیا. اس کی ہر بچکانہ حرکتوں کو بڑے ضبط سے برداشت بھی کیا، کیونکہ اس نے میری خاطر اپنی محبت کی قربانی دی تھی. مگر یہ راز مجھ پہ بعد میں کھلا، جب وہ اور میری والدہ کمرے میں بیٹھی ہنس رہی تھی. دیکھ لیا آپ نے آنٹی، آپ کے اکڑو بیٹے کو کیسے لائن پہ لائی ہوں میں. اب کبھی مجھے بیوقوف لڑکی کے تانے نہیں دیں گے. ارے بھائی، ایک لڑکی خود ہی کیوں مرد کی خاطر خود کو بدلے، مرد کو بھی تو بدلنا چاہیے. یہ سن کے پہلے تو مجھے ماریا پہ بہت غصہ آیا، مگر پھر یہ سوچ کے میں بھی پرسکون ہو گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد کبھی تھا ہی نہیں. سچ پوچھیں تو اصل زندگی موج مستی کرتے رہنے میں ہی ہے. زندگی کا مزہ برقرار رہتا ہے.